السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر خوب عبادتیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب کسی انسان نے 1 روزہ رکھا، گویا کہ وہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 30 روزوں کا ثواب، اگر 30 روزوں کا ثواب دیکھیں گے تو گویا کہ 10 مہینوں کے برابر اس کا ثواب ہو چکا ہے۔ یعنی ہم نے 30 دن کے روزے کیا رکھے، اللہ رب العزت نے ہمیں 10 مہینوں کا ثواب عنایت فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ مزید 6 روزے رکھتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائیں گے تو 6 روزے رکھنے کا ثواب کل 2 مہینوں کا ثواب ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ٹوٹل 12 مہینے کا اسے ثواب مل گیا، اور گویا کہ اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ دیتا ہے، گویا کہ سال بھر اس نے روزے رکھے۔ اس لیے ہم میں سے جس انسان میں کیپیسٹی ہے اسے ضرور شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو 6 روزے رکھنا ہے اس کے اندر دونوں طریقے درست ہیں کہ عید کا دن گزر جائے، اس کے بعد اگر آپ 6 روزے رکھنا چاہے لگاتار تو 6 روزے رکھ دیں۔ اگر لگاتار نہیں رکھ سکتے، مسلسل نہیں رکھ سکتے، تو الگ الگ روزے رکھنا چاہے تو الگ الگ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی روزہ 5 تاریخ کو رکھ دیا، کوئی روزہ 10 تاریخ کو رکھ دیا، کوئی 15 کو، کوئی 18 کو، جس طریقے سے جیسا مناسب ہو اس اعتبار سے روزہ رکھنا چاہے تو روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ثواب عنایت فرمائیں گے۔